من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث عمار یا البخاری المقدس 2812 سے جہمی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے متن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمار کو الجہنم یا النار کی جانب دعوت دینے والا گروہ جہنم میں جائے گا، یا جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا، یا فاسق ہوگا، یا کافر ہوگا۔ الحمدللہ ایسنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، نہ لازم کے طور پر ثابت ہوتا ہے اور نہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی روایہ نہیں ہے جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، اور اس کا لغوی معنی یہ ہو کہ جس نے جہنم کی طرف دعوت دی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی یا جہنم کا مستحق ہوگا، یا کافر ہوگا، یا فاسق ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو صورت ہی ختم ہو گیا، اب لزوم رہ گیا۔ لزوم پہ بھی بحث کر چکے ہیں کہ کوئی لازم نہیں آتا، لہٰذا استدلال ہی ختم ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے الشورى 52 آیت، سورہ نمبر 42 میں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جہلمی صاحب کے ظاہر پرستی سے کے باوجود انہوں نے ایمان کی تفصیلات ترجمہ کیا ہے، یعنی کہ ایمان سے مراد نفس ایمان نہیں لیا بلکہ تفصیلات الایمان لیا ہے، یا تفاصیل الایمان لیا ہے، کہ ایمان کی تفصیلات، یعنی وہ نبی کی تفصیلات ایمان سے عدم علم کو ثابت کر رہے ہیں، نہ کہ نفس ایمان سے عدم علم کو۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تو کیا ہوا کہ یہاں یہ تعویل کر رہے ہیں، یعنی ایمان کا لفظ ہے تو مراد لے رہے ہیں تفصیلات ایمان، نفس ایمان مراد نہیں لے رہے۔ اب ظاہر بات ہے نفس ایمان مراد لیں گے تو نفس ایمان سے لا علمی ظاہر کرنی پڑے گی، ماننا پڑے گا، اور یہ جہلمی صاحب اب تک تو راضی نہیں ہوئے اس چیز پر، اور امید ہے کہ اس چیز سے راضی ہوں گے بھی نہیں، اور یہی چیز ان کے خلاف انشاءاللہ دلیل بنتی ہے کہ تعویل ہوتی ہے، کہیں ایمان سے مراد تفصیلات ایمان دے، وہ تعویل کے قائل ہیں کہیں نہ کہیں، یعنی نفس ایمان مراد نہیں لے رہے، تفصیلات ایمان مراد لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں تعویل کر رہے ہیں 2812 میں بھی اپنے ظام ظاہر کی تعویل کریں، یعنی ان کے نزدیک تو وہی ظاہر بات ہے نا کہ جس نے جہنم کی طرف بلایا وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، یا جہنم کا اس پر واجب ہو گئی، یا وہ جہنم میں جائے گا، یا وہ جہنم میں جانا اس کو خبر آ گئی، علیہ باللہ، یہ سب مراد دیتے ہیں۔ تو یہ تو اب ہم کہتے ہیں مان لیا کہ ظاہر سے یہی سب باتیں لازم آ رہی ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں ظاہر کی تعویل کریں، ٹھیک ہے؟ وہ تیار نہیں ہے وہاں پر تعویل کرنے کو، یہاں پر مجبور ہیں۔ لیکن ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جہلمی صاحب بتائیں کہ تعویل کا قاعدہ کیا ہے؟ ایک جگہ ایک قاعدہ بنا لینا، یہ نہیں جہاں آپ چاہیں وہاں پر تعویل کریں، جہاں پر آپ نہ چاہیں وہاں پر تعویل نہ کریں، بلکہ ایک قاعدہ تو بیان کریں۔ آپ نے کئی جگہ تعویل کی ہے، یہ ہم پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں حدیث 2812 سے نار کی جانب دعوت دینے سے، یعنی آگ کی جانب دعوت دینے سے نہ استحقاق دخول فی النار لازم آتا ہے اور نہ فسق لازم آتا ہے، نہ ظاہری معنی میں اور نہ غیر ظاہری معنوں میں، نہ لغوی معنوں میں نہ غیر لغوی معنوں میں۔ یہ بحث ہم یہ کلیئر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بحث زعم جہلمی پر ہے، کہ جہلمی صاحب کا زعم ہے کہ یہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ آتا ہے تو آپ ظاہر کو ترک کریں اور تعویل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر آپ کہیں گے ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں، تو ہم نے آپ کو یہ بھی دے دیا کہ دیکھیے ولل ایمان، یہاں پر آپ تعویل کر رہے ہیں کہ تفصیلات ایمان مراد ہے، نفس ایمان مراد نہیں ہے، تو تعویل کا کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب تعویل کے قائل ہیں، جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہ تعویل کرتے ہیں، جہاں ان کو شوق ہوتا ہے، یہ ضرورت کے اصول و قاعدے سے نہیں کرتے، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ تعویل کرتے ہیں، جہاں ان کا دل نہیں چاہتا وہ تعویل نہیں کرتے۔ ورنہ جہلمی صاحب سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ علیہ باللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تو نفس ایمان کا ہی علم نہیں تھا۔ یہ بات ہے۔ جہلمی صاحب مثال بھی انہوں نے یہ دی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی لیکچر ہے جس کے آگے چل کے وہ قرآن معرہ کی طباعت اور اشاعت پر پابندی کا مطالبہ کریں۔ ذرا سمجھ لیجئے کہ جہلمی صاحب کس طرح دو باتیں کرتے ہیں، اپوزٹس باتیں کرتے ہیں، اور اتنی کمپلیکس باتیں کرتے ہیں۔ کمپلیکس مطلب یہ نہیں علمی طور پہ کمپلیکس،
ہم کہتے ہیں کہ تعارضات سے بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کی، ایک ہی لیکچر میں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ڈیلیبریٹ ہے تاکہ ان کے سامعین کا دماغ ہی جو ہے نا کسی ایک لائن پہ نہ چل سکے۔ بہرحال جیلمی صاحب اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، وہ کرنے دیں ان کو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیلمی صاحب نے یہاں تعویل کی ہے، اور آپ بھی سمجھ لیجئے، یہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم ان کے اقوال کو نقل بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام تمت۔